کیا شرک کے اندر کس طرح غلط فہمیوں کا جو مبتلا تھے ان کا تذکرہ. اب شرک کی وعید اور اسی طرح شیطان نے کس طرح پہلی قوموں کو گمراہ کیا تھا ان کا تذکرہ. اور صرف یہ گزشتہ قوموں کی حالات اور احوال بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ ہمیں بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر اس طرح کی طرح کی خود ساختہ چیزیں بنا کر دین کے اندر ٹھونس لینے سے اگر پہلی قومیں گمراہ ہو گئی ہیں تو اگر تم نے بھی یہی انداز اختیار کیا تو تم بھی انہی میں سے شمار ہوگے اور انہی والا راستہ اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ نہیں معاف کرتا اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں کسی بھی ہستی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے بغیر سزا کے معاف کرے یا سزا دے کر اس کو معاف کر دے گا. وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، وَمَن یشرک احدًا مفعول محذوف ہوگا، کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا بہت سو گمراہ ہوا. گمراہ ہونا بہت دور کا، اتنی دور کی گمراہی میں جا نکلا کہ واپس اس کا ہدایت کی طرف پلٹنا بہت ہی مشکل ہو گیا. ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مگر مؤنثوں کو. وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش اور باغی کو. اناثا انثى کی جمع، ان سے مراد بت ہیں جن کے اکثر مؤنثوں والے نام مشرکین نے رکھے ہوئے تھے جیسے لات، منات، عزا وغیرہ. ہندوؤں نے اور یونانیوں نے انہوں نے بھی اپنی عبادت کے لیے کچھ دیویاں بنا رکھی ہیں، انہوں نے بھی مؤنثیں ہیں. جس طرح مشرکین نے اپنے معبودوں کو مؤنثوں والے نام دے کر مؤنثوں والی ان کی حیت بنا رکھی تھی، اسی طرح ہندوؤں نے بھی اور یونانیوں نے بھی. اور انہی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو مؤنثوں والی وضع قطع بنا کر اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ محبوبائیں بنا دیا. کسی کو چوڑیاں پہنا دی ہیں، کسی کو زیور پہنا دیے ہیں اور اللہ کی محبوبہ بنا دی ہے. اور بعض نے پھر ایسے دعوے کر دیے کہ میرا فلاں کام کر ورنہ ونگا میں توڑن لگی ہیں. اس طرح کے بیہودہ قسم کے پھر ساتھ جملے بھی جوڑ دیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور عورت پر لعنت کی ہے جو ایک دوسرے کا لباس پہنتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس پہنتے ہیں، وضع قطع اپناتے ہیں مرد عورتوں کا، عورت مردوں کا، اس پر لعنت کی ہے. صحیح ابن حبان کی روایت، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5752 ہے. تو جو ان کو کلی طور پر مؤنثیں بنا دیتے ہیں، صرف لباس ہی نہیں بلکہ ان کو زیورات تک پہنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت اللہ کی مقرب ہستیاں ان کو بنا رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا، وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش اور باغی کو. اس لیے کہ یہ شیطان کے کہنے پر وہ تمام کچھ انہوں نے کیا ہے، ورنہ جو جن کی یہ مورتیاں بنائی ہوتی ہیں ان میں سے ان کے نزدیک وہ نیک اور صالح ہستیاں وہ شخصیات ہوتی ہیں. تو اگر وہ واقعی نیک اور صالح ہیں تو ان کی یہ تعلیمات نہ تھی، یہ بعد والوں نے سب کچھ کیا ہے. تو اگر وہ خود اس بات کے خواہشاں تھے، تمنا کرنے والے تھے، تو انہوں نے یہ تعلیمات تو نہیں دی تھی کہ ہمیں یہ کچھ کر دینا. یہ تمام شیطان کے کہنے پر کیا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی اس شیطان پر. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا،
اور اس نے کہا تھا میں ضرور بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، اگر مجھ پر لعنت کر دی گئی ہے تو میں بھی تیرے بندوں میں سے ایک حصہ اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور طریقے کیا اپناؤں گا؟ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو۔ امیدیں دلانا، باطل امیدیں جو شیطان دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، جیسے کہنا کہ ایمان بس دل میں ہونا چاہیے، نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابھی تو جوانی ہے، خیر ہے، جو بوڑھے ہو جائیں گے ہم بھی مسجد میں سنبھال لیں گے، یا فلاں ہستی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق ہے، اس کی بیعت ہے، تو ہمیں نماز روزے کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تمام شیطانی امیدیں ہیں۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی قسم کی امیدیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کان۔ جانوروں کے کان غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے خاص قسم کے کان کے آگے کی طرف سے کاٹ دینا، نیچے سے چیر دینا، پیچھے سے، یہ مختلف گدیوں درگاہوں کی علامتیں ہوتی تھیں۔ تو اب یہ جانور جو ہے یہ فلاں سرکار کے نام کا ہے، اس کو نہ ہم کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑا ہو کر یہ سارا کچھ دربار پر جائے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور میں حکم دوں گا ان کو، وہ ضرور ضرور تبدیل کر لیں گے اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں تبدیلی کریں گے، اللہ کی پیدا کردہ اشیاء کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دینا۔ اسی کے اندر مثلا باقا اپنے آپ کو ہجڑا بنا لینا، اللہ نے اچھا بڑا مرد بنایا ہے تو اس نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا ہے۔ اس طرح برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں یا عورتوں کو باندھ کر دینا، ابرو کے بال اکھاڑنا، اور اریاں لباس اور بعد میں داڑھی مونڈنا بھی اس میں شامل کیا ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بھی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اس نے خسارہ پایا، خسارہ بالکل واضح۔ یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان تو ان کو وعدے دیتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ شیطان طرح طرح کی امیدیں، یہ کر لو گے تو ایسے ہو جائے گا، فلاں کر لو گے تو ایسے ہو جائے گا، بس دین کی طرف، نیکی کی طرف، اس کی طرف نہیں، صرف ادھر ادھر کی باتوں کو الجھائے رکھنا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے اس سے جائے پناہ، محیصا بھاگنے کی جگہ، بھاگ کر پناہ لینے کی جگہ اس سے نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو رہے وہ لوگ جو شیطان کے چنگل میں آئے ہیں، اسی کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اب رحمان کے بندے جو خالص صحیح عقیدہ رکھنے والے، صحیح اعمال کرنے والے، ان کا بھی سنیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور صالح اعمال کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ضرور داخل کر کے ہم ان کو باغات میں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے وعدے کے اعتبار سے؟ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے اپنے پیروکاروں سے جھوٹے وعدے کر کے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے سچے وعدے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اور وعدے کی وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے وعدے کون سے؟ کامیابی والے، مرنا ہے، حشر نشر ہوگا، جنت جہنم، یہ تمام کون اللہ کے وعدے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں تمہاری خواہشات اور نہ اہل کتاب کی خواہشات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی عمل کرے گا برا اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کو، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کہ اپنا حمایتی اور نہ کہ مددگار۔ اہل کتاب کا خیال تھا کہ جن گناہوں پر دوسرے لوگوں کا مواخذہ ہوگا ہمارا ان پر نہیں ہوگا، ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا، بس فلاں سرکار ہمیں بخشوا لے گی، فلاں کی لڑ لگے ہوئے ہیں، اس کا پلو پکڑ کر نکل جائیں گے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ یہ عقیدے انہوں نے بنا رکھے تھے بھی عین ہی جس طرح کے بہت سارے مسلمان اسی عقیدے کو اپنا کر گمراہی میں واقع ہوئے ہیں، نہیں ان کو نماز کی، نہیں ان کو روزے کی، کسی نیکی کی پرواہ نہیں ہے، سال بعد شاید ان کو عید بھی نصیب نہ ہوتی ہو تو سمجھتے ہیں بس فلاں کا سال بعد ان کے دربار پر حاضری ہو جائے، ایک نذرانہ دے دیں، بس بخشائے ہیں۔ جو مرضی چوری ٹھگی کرتے رہیں تو سال بعد 6 مہینے بعد دربار پر جا کر ایک نذرانہ پیش کر دو، ساری کے ساری وہ پاک ہو جاتی ہیں، وہ ساری کے ساتھ جو کچھ ہم نے چوریاں یاریاں کی ہیں، ٹھگیاں کی ہیں، وہ سب درست ہو جاتی ہے۔ تو ایسے عقیدے بنائے ہوئے تو جو سب کچھ حرام اور ممنوع کرنے کے باوجود جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تو ان کو برائی چھوڑنے کی اور نیکی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو شیطان نے ایسا اس کو چکمہ دیا ہوا تو ان کی مرتے دم تک نیکی کی طرف توجہ آتی نہیں، کیونکہ عقیدہ ہی بنا ہوا ہے، خواہشات، تمنائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی عمل کرے نیک، خم مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں۔ کون سے؟ ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ کلمہ شریف پڑھ لیا جی بس جنت ہمارے نام الاٹ ہوگی، ایمان سے عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی عمل بھی صالح عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان کے ایک نقیر کے برابر بھی، گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نقیرہ اس سے پہلے مضاف محذوف، وَلَا يُظْلَمُونَ قَدْرَ نَقِيرًا، نقیر کی مقدار، گٹھلی کے نقطے کی مقدار بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے اس سے جو مطیع کر لیتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں وہ اخلاص سے عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ محسن أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے جو کہ یک طرفہ تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا، ان کی خالص پیور عقیدے اور اللہ کے تمام احکام کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہونے کی وجہ سے اللہ نے خلیل بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا خوب احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے متعلق وضاحت تو نہیں ہے کہ وہ کیا آپ سوال کرتے ہیں، لیکن آئندہ 4 آیات میں جو بتایا گیا ہے یقیناً انہی کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہوگا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے احکام کے متعلق، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجیے اللہ بتلاتا ہے تم کو ان عورتوں کے متعلق۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو پڑھ سنایا تمہیں کتاب میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، یتیم بچیوں کے بارے میں، وہ یتیم بچیاں، لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جن کو نہیں تم ادا کرتے جو ان کے لیے مقرر کیا تھا، یتیم بچیوں کے لیے جو حق مار مقرر کیا تھا وہ ان کو دیتے نہیں، یا وراثت جو ان کی مقرر حصہ وہ ان کو ادا نہیں کرتے۔ اس صورت کی
پیچھے آیت نمبر 3 میں کچھ سوالات کے جواب دیے جا چکے ہیں کہ یتیم بچیوں سے نکاح اور یتیم کی نگہداشت کے متعلق. تو اس وقت جو غلط طریقہ کار تھا کہ یتیم بچی کسی کی پرورش میں ہے، مثلا بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، تب چچا تایا یا اس کا ماموں وہ پرورش میں رکھتا. تو اگر بچی خوبصورت ہوتی، رنگ ڈنگ والی ہوتی اور مال دولت سے بھی اس کا باپ چھوڑ کر گیا ہوتا تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا اپنے بیٹے کے لیے. لیکن اس بچی کے ساتھ انصاف نہ آتا، نہ اس کا حق مار پورا ہوتا. اول تو حق مار کا نام ہی نہ ہوتا اگر ہے تو برائے نام، اور اسی طرح باقی اس کے ضروریات خیال نہ کیا جاتا. گھر کے اندر ایک لونڈی اور باندی کے حیثیت سے بیچاری وہ پوری زندگی گزارتی. پیچھے باپ ہوتا نہ تو تمام ذمہ داری نہ کہ کچھ کہنے والا نہ کہ پوچھنے والا. تو بچی کی عزت احترام بھی تو تبھی ہوتا نا جب پیچھے والدین کی نظر ہو. اگر والدین کو سمجھے کہ ہم نے تو اس کو اپنی جان چھڑائی ہے تو آگے والے بھی اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو ان بچیوں کے بارے میں پیچھے یہ کہا گیا کہ اگر ان کا حق مار پورا دو اور ان کے حقوق پورے ادا کرو پھر تو اس کو اپنے گھر میں رکھو، ورنہ اس کا نکاح آگے کرو. لا تؤتونہن ما کتب لہم، نہیں تم ان کو دیتے ہو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے. فرض کرنے سے دونوں چیزیں، حق مار بھی ہو سکتا ہے اور وراثت بھی. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت کرتی ہو یہ کہ تم ان سے نکاح کرو. وَتَرْغَبُونَ اس کا بعد اس کا صلہ مقدر ہے. اگر فی صلہ مقدر مانا جائے تو پھر مانا ہوگا رغبت رکھنا، یتیم بچیوں کے نکاح میں رغبت رکھنا. اگر ان صلہ مقدر مانا جائے تو پھر اس کا مانا ہوگا اراد کرنا. تو یہاں قرآن کے اندر صلہ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ دونوں صلے ہو سکتے ہیں اور دونوں طرح کے سوچ اور فکر پائی جاتی تھی. اگر فی ہو تو مانا یہ بن گا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم رغبت رکھتے ہو ان بچیوں سے نکاح کرنے میں کیونکہ ان کا شکل و صورت بھی ٹھیک ہے، مال بھی ہے، لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اگر ان ہو تو پھر تم اراد کرتے ہو ان سے نکاح کرنے میں، کیوں؟ ان کا رنگ ڈانگ نہیں ہے، ان کا پیچھے مال نہیں ہے، پھر تم ان سے اراد کرتے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے بچوں میں سے، اس کا تعلق بھی پیچھے ہوگا کہ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب کے اندر جو یتیم بچیوں کے بارے میں پڑھ کر تمہیں سنا دیا گیا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا. یتیم کمزور بچوں کے بارے میں بھی احکام پیچھے آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر کچھ پڑھ کر سنا دیے گئے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، یَأْمُرُکُمْ أَن تَقُومُوا، فعل محذوف ہے کہ اللہ حکم دیتا تم کو کس بات کا؟ ان تقوموا لليتامى بالقسط، یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ ان پر نگرانی کرو، ان کی پرورش وغیرہ کرو. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو کسی قسم کی خیر اور بلائی، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامد سے، نشوزن کسی زیادتی پر، اور ارادن یا اراد سے ڈرے کہ میرا خامد مجھ سے اراد کرنا چاہتا ہے. فلا جناح علیہما، تو اس خامد بیوی پر کوئی گناہ نہیں. ان یصلحا بینہما صلحا، وہ صلح کر لیں آپس میں کسی طرح کی بھی صلح. اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ خامد مجھ پر کسی عورت پر اس کا ارادہ بنا ہوا ہے نکاح کرنے کا تو مجھے چھوڑ دے گا یا میرے اور کسی قسم کا معاملہ ہوگا، تو اس کا یہ ڈر ہے، تو اب اس کو کسی نہ کسی طرح صلح کر لینی چاہیے. صلح کیسے؟ کہ مثلا وہ کہے کہ چلو مجھے آپ اتنا خرچہ دے دیا کریں تو میں آپ کو پورے کے پورے حقوق آپ سے نہیں مانگتی تو آپ مجھے نہ چھوڑیں. اور اسی طرح باری مقرر کرنے پر بھی کہہ دے کہ چلو آپ ہفتے کے اندر 2 دن مجھے دے دیے کریں، باقی جو نئی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ آپ رہیں. تو
یا اسی طرح مجھے الگ مکان دے دیں، ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ رہیں، یعنی کسی طرح بھی آپس میں سمجھوتا کر لیں تو بہتری اسی میں ہے۔ وَإِنِّ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند سے نشوزاً او ارادہ، زیادتی یا اراض سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، نہیں ہے گناہ ان پر یہ کہ صلح کر لیں آپس کے اندر، کسی بات پر بھی صلح کر لینا۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر اور بھلائی ہے، بھلائی اسی کے اندر ہے کہ صلح کر لیں۔ اگر وہ طلاق دے دے تو پتہ نہیں پھر اس کا بھی آگے کوئی معاملہ کہ سیدھا ہوتا کہ نہیں، طلاق یافتہ کو دوسرے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، تو اس لیے اور یہ ممکن ہے کہ جو وہ نہیں لے کر آئے اس کے ساتھ اس کی بنتی ہے نہیں بنتی، تو اس لیے آپس کے اندر سمجھوتے کی شکل نکالنی چاہیے۔ تو عورت کو بھی ضد اور یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں سخت قسم کے مطالبے یا شرطیں لگا دے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کو نبھا کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، الصلح کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رکھ دی گئی ہے طبیعتوں کے اندر سخت قسم کی حرص و بخل، طبیعتوں کے اندر ویسے بخل اور حرص جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا ہے۔ حرص و بخل کہ اپنے حقوق وصول کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ جتنا میرا حق بنتا مجھے اس سے زیادہ ملے، لیکن دینے کے وقت کہتا ہے کہ جتنا میرا دینا بنتا وہ اسے کم ہی دوں۔ لینے کے اندر زیادہ کا مطالبہ اور دینے کے لیے کمی کی طرف، یہ ہر انسان کے اندر بخل ہے، اور اسی بخل کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر انتشار اور فساد ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق، ایک ہوتے ہیں فرائض۔ حقوق ہوتے ہیں جو آپ نے وصول کرنے ہیں، فرائض جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ مثلا آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ نے جو تنخواہ لینی ہے، مراعات لینی ہے، یہ آپ کا حق ہے، حقوق ہے۔ تو جو آپ نے ذمہ داری ادا کرنی یہ فرائض ہے۔ جہاں حقوق اور فرائض کا بیلنس ہوگا وہاں اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو جہاں اس کے اندر اپ ڈاؤن ہوگا، کمی بیشی ہوگی، وہاں اختلاف اور تنازع ہے۔ اور یہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، ہر ایک کے اندر یہ جہاں بھی مساوات ہے یا قریب قریب یہ دونوں چیزیں رہے تو وہاں امن و سکون ہے۔ تو جہاں افراط و تفریط ہوگی وہاں بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر گھر میں، گلی محلے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر یہ انتشار کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ حقوق و فرائض کے اندر کمی بیشی ہے، اور حقوق و فرائض کے اندر کمی بیشی کا سبب یہی ہے۔ وہ احضرت الانفس الشح، ہر ایک کے دل کے اندر حرص اور بخل ہے، جس کی جتنی ڈیوٹی بنتی اتنی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حقوق کا اور مطالبہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ایسے ہے، جو اللہ نے پہلے ہمیں نعمتیں دی ہے کیا ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے؟ اور مانگتے ہیں یا اللہ یہ اور بھی دے، یہ بھی دے، تو جو پہلے دی ہے ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے؟ اسی طرح بندوں سے عائد ہڑتال ہے، ڈاکٹروں کی، ماسٹروں کی، فلانے کی ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، ہمیں فلاں دیا جائے، تو کیا تم حقوق ادا کرتے ہو؟ ہڑتال تو دوسرے دن نکال کر کھڑے ہوتے ہو، ہماری اتنی یہ سیلری بڑھائی جائے، فلاں کی جائے، تو کیا تم ڈیوٹی پوری ادا کرتے ہو؟ تمہاری 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، یہ 6 گھنٹے، کیا 6 گھنٹے پوری کرتے ہو؟ 100 میں سے چند ہی ہوں گے جو پوری کرنے والے۔ اور جو اگر کوئی ٹائم پر چلا گیا ہے تو اس نے ٹھیک کام نہیں کرنا، پہلے جا کر بیٹھا ہے، ٹینشن ہے، فون دیکھے گا، میسج دیکھے گا، چائے آ گئی چائے پیے گی، گپوٹیشن ہو رہی ہے، لوگ باہر لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، یہ چائے پی رہے ہیں، گھروں بھوکے ہی آئے جی، آدھے تو چائے دی پائے گی۔ ادھر لڑکا اور لڑکی آئے ہیں، ہاں دعا سلام، کیسے ہی بات جا رہی فلاں کی، کوئی بھی سیاسی تبصرے ہو رہی فلاں، لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوئے، اگر کہہ دیں تو جوتے لے کر ان پہ چڑھ جاتے کہ افسر جو ہوئے، کسی کو کیا بیچارے کو مجال ہے، اس کو کہہ دیں، گپیں لگ رہی ہیں، کبھی اخبار ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے، پھر آرام سے اٹھیں گے، 5 7 10 بل جمع کیے، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے، پیچھے جا کر بیٹھ گئے، فلاں ہو گیا۔ وہ کام جو
1 گھنٹے کے اندر نمٹایا جا سکتا ہے، پورے 6 گھنٹے اس پر لگانے ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھو، ایک جج جو ہے نا شاید ہی ہفتے کے اندر 1-2 کیسز کرتا ہو۔ اب وہ تو وہاں ہڑتالیں اور الیکشن یہی نہیں سانس لینے دیتے، تو بیٹھیں گے کہ اگلی تاریخ، چھوٹا سا ایک مسئلہ اس کے نا 10 15 20 سال وہ وہاں جو سائل جو وہ رگڑے کھا رہے ہیں، 10 سال معمولی کیسوں پر کوئی سنتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نظام ہے ہمارا۔ تعلیمی نظام دیکھ لو، وہاں بھی یہی حال ہے، بوٹیاں لگا کر سفارشیں کر کے نمبر دیے جا رہے ہیں، ہر ایک چیز پر رشوت ہی رشوت ہے۔ یہی دینی اداروں کے اندر بھی وہی چیزیں گھسائی ہیں، دین کا دعویٰ، امانت تو دیانی کرنی چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، بڑے بڑے جبے کبے نیک تقوی والے، پیریڈ پورا نہیں پڑھانا انہوں نے، 5 منٹ لیٹ ہے، 60 منٹ لیٹ ہے، 10 منٹ لیٹ ہے، 10 منٹ پہلے اٹھ گئے ہیں، 15 منٹ پہلے اٹھ گئے ہیں، پیریڈ چل رہا ہے، اس کے اندر موبائل چلتا جا رہا ہے، فونے آ رہے ہیں، فون چل رہے ہیں، کالیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا نظام ہے۔ اچھے بڑے جو بڑے نیک و تقوی والے، چلو کبھی مجبوری کے ایمرجنسی کوئی کال آئی گئی صحیح، کوئی کسی سے کوئی دنیاوی یا سبق کے درمیان جملہ معترضہ کی بات، کوئی بچوں کو علمی طور پر کوئی بات اضافی بتلائی دی، لیکن یہ تو نہیں کہ پونے گھنٹہ کا پیریڈ ہے، اس کے اندر آدھا گھنٹہ 35 منٹ ادھر ادھر کی گپیں شپیں اور آخر کے اندر 2 لائنیں پڑھا کر چلو ٹھپ کر کے ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کتاب کا 200 صفحہ ہوتا ہے نصاب کا، تو پورے سال کے اندر 50 صفحے 40 صفحے پڑھائے، طالب علم بڑے خوش، ہاں تھوڑی کتاب ہے تو تیاری کر رکھے جلد دیں گے، طالب علم بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو خوش کیا ہوا، چاجر پڑھانا نہیں تو آخر گیس لوائی جا رہے، گیس لوا دیتے، خود جو سوال آنے نا وہی بتلا دیے، ٹھیک ہے، لڑکوں کو مطمئن کیا ہوا۔ کیا تعلیم ہے، کیا نظام ہے۔ اور بعض ابتدا سے پڑھا دیا، آخر سے پڑھا دیا، درمیان میں چھوڑ دیا۔ لڑکوں کو پکا کیا ہوتا ہے، بتلانا نہیں کسی کو، امتحان اسی میں آنا ہے، پیپر تو میں نہیں بنانا نا، پیپر میں نے بنانا، چیک میں نے کرنا۔ تو یہ کیا تانی بگڑی ہوئی ہے۔ نتیجہ بخاری پڑھنے والے کو ابواب صرف نہیں آتی، بلوغ المرام کی عبارت نہیں آتی، بخاری پڑھنے والے کو فعل کو مضاف کیا ہوتا ہے، بخاری پڑھتے ہیں فعل کو مضاف کر دیتے ہیں اور بے تکے اس پر اعراب پڑھتے ہیں، 7 سال لگائے۔ اگر کوئی کہہ دے تو وہ تمام اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ بات بہتا پڑھاکا ہے، بہتا ایسا کرتا ہے، پھر اس کو بیچارے کو چپ ہی کرنا پڑتا ہے کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ آیت ہمارے معاشرے کے تمام بگاڑ کی اصلاح کرنے والی ہے۔ اگر ہم اصلاح کریں، ریڈی والے کے پاس جائیں اور ریڈی والے کی پوری کوشش ہے کہ کوئی گلی سڑی چیز ضرور ڈال دیں۔ آپ نے 1 کلو سیب لینے، اس کے اندر 1-2 دانے اسے ایسے ڈالیں جو نکمے ہوں، ریٹ پورا لینا لیکن، اور گاہک کی پوری کوشش ہے کہ 1 آدھا دانہ اوپر ڈالیں، یا اوپر یا چوٹی کے اوپر ڈالیں۔ جھگڑا، ہر ریڈی پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس نے کہا یہ ڈالنے، اس کا نہیں یہ ڈالنے۔ سیدھی بات کریں، وہ مناسب ریٹ دیں، وہ مناسب چیز دیں، سیدھی بات ہے، لیکن کرے کون؟ ایک سبزی لینے والا وہ بھی داؤ پر ہے، تو دینے والا وہ بھی داؤ پر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، اچھے طریقے سے اخلاص سے عمل کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے کہ عدل و انصاف کر سکو عورتوں میں،
تو بولا حراتم، اگر تو تم حرص کرو بھی، کوشش کرو بھی، لیکن اتنی بات مد نظر رکھو، فلا تمیلوا کل المیل، نہ جھک جاؤ کلی طور پر جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، اور چھوڑ دو ان کو معلق لٹکی ہوئی شکل میں، فإن تصلحوا وتتقوا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عورتوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے مودت اور محبت میں، ظاہری طور پر تم کوشش کر کے، لیکن دلی میلان ایسے ہوتے ہیں، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کسی کی گفتگو کی وجہ سے، کسی کی خدمت کی وجہ سے میلان اس طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کے رنگ ڈنگ، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، کوئی کسی کے رنگ ڈنگ کی وجہ سے اس کے زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک دلی میلان ہوتے ہیں جس کا نا انصاف ہو سکتا ہے، نہ اس پر کوئی گرفت ہے۔ اولاد میں نہیں ہو سکتا، چار بیٹے ہیں، چاروں بیٹوں سے محبت ایک جیسی نہیں ہوگی، ایک بڑا خدمت گزار ہے، بڑی عزت احترام سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ والدین کی نظر اور محبت اور ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ اور ہوتی ہے، شاگردوں کے اندر مساوات نہیں ہو سکتی، یہ تو دلی رجحان ہے، اس پر گرفت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بیویاں ہیں، کسی کی 2 یا 3 ہیں، تو وہ کہے کہ میں تمام سے برابر کی محبت رکھتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی نے بھی فرما دیا تھا کہ یا اللہ ظاہری طور پر کھانا پینا رہنا سہنا اس کے اندر تمہیں برابری کی ہے، لیکن دلی رجحان اس پر میری گرفت نہ کرنا۔ تو یہاں اسی مودت و محبت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس لیے آپ محذوف عبارت نکالیں گے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْمَوَدَّةِ یا محذوف نکالیں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر سے تم حرص کرو بھی، لیکن ایک بات یاد رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، نہ تم جھک جائے کلی طور پر جھک جانا، ٹھیک ہے دلی رجحان تو ہو گیا، لیکن ظاہری طور پر ایک کو مہینے کا 5,000 دیا جا رہا، دوسرے کو 20,000، ایک کو سوٹ لا کر وہ 7,000-8,000 کا لا رہی ہے، دوسری بیچاری کو 1,500 والا، یہ ایسا نہیں کرو۔ فلا تمیلوا کل المیل، نہ جھک جاؤ کلی طور پر جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، ایک کو چھوڑو لٹکی ہوئی، نہ وہ بیوی نہ غیر بیوی، نہ اس کو بیوی بنا کے اس کو حقوق ادا کیے گئی، نہ اس کو چھوڑا ہے، ایسے نہ کرو۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو اور اسی سورت کی آیت نمبر 3 پیچھے گزری، دونوں کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا کہ ایک سے زیادہ بیویاں جائز نہیں، نکاح ایک ہی سے جائز، کیونکہ اس آیت میں کہا نا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، اور آیت نمبر 3 میں کہا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی۔ وہاں کیا تھا کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے، تو یہاں کہا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو ثابت ہوا کہ ایک ہی اور سے نکاح کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ کا نہیں نکاح ہونا چاہیے۔ یہ صغرے کبرے ادھر کے جوڑ کر ایک نیا نتیجہ نکالا، حالانکہ خود اسی آیت کے اندر آگے بیان کر دیا، فلا تمیلوا کل المیل، ایسا میلان نہ ہو، ایسے میلان سے منع کیا ہے۔ تو اگر ایسا میلان نہیں ہے تو کلی طور پر ایک کے ہو کر رہ گئے ہو تو پھر تو نہ کرو۔ اگر دونوں کے ساتھ ظاہری معاملات برابر کے ہیں، باری برابر کے دے رہی ہے، کھانا پینا رہنا سہنا معاملات برابر کے دیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور دلی کیفیات ہے اس کا نہ انسان کو مکلف کیا ہے، نہ اس سے کوئی اس پر کوئی گرفت ہوگی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اچھا بات یہ تھی کہ اگر آپس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی ہے تو سمجھوتے کے ساتھ کوئی آپس میں لے دے کر کچھ تو آپس میں سمجھوتا کر لو۔ اگر تمام کوششیں کرنے کے باوجود سمجھوتا نہیں ہوتا تو اسلام کوئی ایسا جبر والا مذہب نہیں ہے کہ ان کو نتھی کر کے رکھے کہ بس نکاح ہو گیا، اب تو تیری زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس طرح کے بات ایسے مذاہب کے اندر ہے، بس نکاح کے بعد اب اس کو چھوڑنا خامد کے اختیار میں نہیں ہے، لازم اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے، یہ اسلامی جبر نہیں ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں جدا ہو جائیں، طلاق کے ذریعے الگ الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو غنی کرے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اسی کے گھر میں ہوں تو اور مجھے کہ روٹی نہیں مل سکتی،
ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتے ہمیشہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہی رہتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اللہ تو یہ سے بہتر کو دے دے، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یہی اصول جیسے خاوند بیوی کا ہے، اسی طرح کسی ادارے کا بھی ہے۔ چھوٹی موٹی اداروں میں بات ہوتی ہے، برداشت کر لیں، سمجھوتا کر لیں، اپ ڈاؤن کر کے سمجھوتا کر لیں۔ اگر کسی صورت میں نہیں ہوتا، روزانہ ایک دوسرے کے کچ کچی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کہیں اور چل جائیں، ممکن ہے آپ کو کوئی اور ادارہ مل جائے، ان کو کوئی اور استاد مل جائے۔ یہ 24 گھنٹے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت اور جنگ بازی، یہ درست نہیں ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر تفریق کر لیں، علیحدگی اختیار کر لیں تو غنی کر دے گا ہر ایک کو اللہ اپنی وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ایک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ گزشتہ احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے کل کائنات ہے، ساری کائنات ہے اسی کی۔ تو یہ جو احکام دیے جا رہے کہ فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں نہ کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تک ایک حکم دے رکھا تھا ہم نے۔ وصیت کا لفظ ویسے تو ہوتا ہے کہ مرتے وقت جو انسان کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کیا جائے، جب اللہ کی طرف اس فعل کی نسبت ہو تو اس کا معنی تو حکم دینا، اور اس کے لفظ کے اندر بڑی تاکید پائی جاتی ہے۔ یقیناً حکم دے رکھا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی حکم دیا گیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ کا بڑی بنیادی اور مرکزی چیز ہے، ہر بات کے اندر۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا، تو تقوی کی بڑی تاکید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تقوی کی بڑی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک تمثیلی انداز میں بڑا سمجھاتے تھے، ایک مثالی انداز میں، اور کسی چیز کو مثالی انداز میں سمجھانا ہے یہ اوقاف نفس، دل کا اندر بڑی مضبوطی سے وہ چیز کو گھر کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین تم تو پڑھے لکھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تقوی کسے کہتے ہیں، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہ جب سوال کیا تو میں بتلاؤں کسی اچھے انداز میں، ورنہ تقوی کا معنی تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو بھی آتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ایسی انداز میں بیان کرے، کہ انوکھے انداز میں بیان کرے کہ جو بڑی دل کو موہ لینے والا انداز ہو۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی جنگل کو عبور کیا ہے، کانٹے دار جنگل کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں کئی مرتبہ۔ کیسے عبور کیا تھا؟ انہوں نے کہا بس ایسے ہی کپڑوں کو سمیٹ لیا، دایاں دیکھا بایاں دیکھا، بڑا دیکھ کر بچ بچا کر وہاں سے گزرے۔ انہوں نے کہا یہی تو تقوی ہے، تقوی کا یہی معنی ہے کہ جیسے اپنے کپڑوں کو، اپنی تمام چیزوں کو بچایا دایاں بایاں، جیسے ایک جنگل کا سفر ہے اس طرح دنیا کا بھی سفر ہے۔ جنگل کے سفر میں جیسے انسان پاؤں دیکھ کر دیکھے گا کہ کانٹا نہ چپ جائے، کہ کھڈے میں نہ گر جاؤں، کسی سانپ بچھو نہ آ جائے، کوئی جھاڑی سے نہ اٹک جاؤں، کسی کانٹوں میں نہ الجھ جاؤں، جیسے بچ بچا کر انسان جنگل کا سفر طے کرتا ہے، دنیا کا سفر بھی ایسے بچ بچا کر، کوئی شرک میں، کوئی بدعات میں، کوئی رسومات میں، کوئی دنیا کی حرص لالچ میں کسی کے ساتھ اٹک نہ جاؤ، بچ بچا کر نکل جاؤ، یہی تقوی ہے۔ تقوی کی بڑی تاکید کی ہے۔ تمہیں بھی اہل کتاب کو بھی یہ حکم تھا، اور تمہیں بھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو پھر کیا اللہ کا آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں کہ تم نماز روزہ کرو گے تو نظام چلے گا ورنہ کہیں ختم ہو جائے گا۔ واللہ بے پرواہ ہے، حمیدًا تعریف کیا، وکل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے، پھر سنو، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ تعالیٰ نگہبانی کے اعتبار سے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، اے لوگو، ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا حرف نداء محذوف، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور لے آئے دوسروں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس کام پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر خشیت الہی اختیار نہ کی تو تمہاری جگہ دوسروں کو بھی لا سکتا ہے، جیسا سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم غلط کاموں سے باز نہ آئے، اپنے ان روشوں کو نہ چھوڑا، تو اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لاج لے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کے بدلے دونوں، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب بدلہ ہے، تو تم صرف دنیا کے طالب کیوں بنتے ہو؟ صرف دنیا ہی دنیا، اس سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسے مانگا کرو۔ 24 گھنٹے تمہاری زبان سے دنیا ہی دنیا، یا اللہ روپیہ دے دے، پیسہ دے دے، مکان دے دے، دکان دے دے، کوٹھی دے، اسی کے کبھی یہ بھی کہہ دیتے یا اللہ دین دے دے، یا اللہ دین کے سمجھ عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما، کبھی یہ بھی سوال کر لیا کرو، ہمیشہ دنیا دنیا نہ کیا کرو۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، وہ بعض وہ ہیں جو چاہتے ہیں دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے بدلہ دنیا اور آخرت دونوں کا، تو جب دونوں بدلے اس کے پاس ہے وہ طلب کیا کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ بہت سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ سننے والی ذات سے مانگا کرو، ان کے پاس جا کے مانگتے ہو جو بیچارے پوری زندگی پیٹتے رہے، سن نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہو جو قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، انصاف کے اوپر قائم اور دائم ہو جو، شہداء للہ، اور شہادت دینے والے اللہ کے لیے، قوامین بالقسط خبر اول کونوا کی، اور شہداء للہ یہ خبر ثانی، اے ایمان والو ہو جو قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم اور دائم رہنے والے، ہمیشہ انصاف ہو، انصاف کا پلو نہیں چھوڑنا، شہداء للہ، شہادت دینے والے اللہ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے نفسوں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، وہ شہادت اور گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف جاتی ہو، وَالْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف، وَالْأَقْرَبِينَ، یا رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیًّا أَوْ فقیرًا، اگرچہ جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں وہ غنی ہے یا فقیر ہے، تو آپ نے انصاف والی گواہی دینی ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تو اللہ زیادہ اولا ہے ان دونوں سے، اس غنی اور فقیر سے اللہ زیادہ اولا ہے۔ کسی دولت مند کی دولت کے دے کر جھوٹی گواہی نہ دے دو کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، جس طرح آج عدالتوں میں روپیہ 1000 دو تو جس طرح مرضی گواہی لے لو، اسپیشل وہاں گواہ بیٹھے ہوتے ہیں 1000 روپے کے لیے، 1000 روپے لے کے لیے ایک چھوڑ کے 10 قرآن اٹھا لو ان سے، ایسے جھوٹے لوگ چوانیوں اٹھانیوں پر بکنے والے، نہ انہوں نے واقعہ دیکھا نہ وہ موجود، واقعہ کسی اور شہر میں ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوتے کہتے اللہ کی قسم تو موجود سی، تو کہ لین گیا سی، لے میں تے چینی کا توڑا لین گیا سی، تب گزریا موٹر سائیکل تے لڑ رہے سی فلاں، ایسے بس پلان بنیں گے، اور اوپر جو وکیل جو ہیں وہ ایسا ان کو واقعہ گھڑ کر سناتے ہیں کہ دیکھنے والا سننے والا کہے گا کہ واقعی اس کے اندر تو 0.5% بھی جھوٹ نہیں ہوگا، ایسی قصہ جوڑیں گے، ایسی کہانی بنائیں گے، نہ وہاں موجود، نہ اس کو پتہ، نہ کوئی اور۔ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اسی طرح فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کے فقر اور تنگ دستی پر ترس کھاتے ہوئے جھوٹی گواہی نہ دو، یہ بیچارہ ہے، یہ بیچارہ ہے، یہ ماڑا ہے، کمزور ہے، جھوٹی گواہی نہ، غنی ہے، فقیر ہے،
گواہی سچ دینی ہے. جب اللہ نے سچ کہا ہے تو اللہ سے بڑھ کر اور شریعت سے بڑھ کر زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا غریب کا تعاون کرو، بیچارہ کمزور ہے اس کا تعاون کر دو. نا، غریب ہے تب، امیر ہے تب بھی تم نے گواہی اور شہادت دینی، بالکل سچ دینی. غریب بھی تو ظلم و زیادتی کر سکتا نا، یہ تو بھی غریب، اور غریبوں کی طرف سے یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. تو ظلم و زیادتی کی ہے، کتنا بھی غریب حق کی انصاف کی گوئی دے. اگر وہ مجرم قرار پاتا ہے، جیل میں جاتا ہے، سزا ملتی تو ملے، کیوں اس نے جرم کیا ہے؟ اگر غنی ہے، امیر ہے، چودھری ہے، عہدے والا ہے تو اس کے خلاف گواہی دو. فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ لائق ہے، زیادہ اولا ان سے. فلا تتبعوا الہوی، نہ تم خب پیروی کرو خواہش کی، ان تعدلوا، کراہیت ان تعدلوا، انصاف کو ناپسند کرتے ہوئے خواہش کی پیروی نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو پیچ دو یا اعراض کرو. زبان کو پیچ دینا، تلو لوا یلوی لجن، اس انداز میں گواہی دینا کہ مجرم بچ جائے، اس کا جرم ثابت نہ ہو. ایسی گول مٹول بات کرنا، ایسے لگی لپٹی بات کرنا جس سے اس کو بچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے. تو اعراض، گواہی کو چھپا لینا، یہ سچ اور حق معلوم ہونے کے باوجود گواہی نہ دینا، یہ تمام دونوں اعراض میں ہیں. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو پیچ دو، ٹیڑھا میڑھا کر کے بیان کرو یا اعراض کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کے خوب خبر رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر. ایمان والو اللہ پر ایمان، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. مطلب کہ ایمان پر ثابت قدمی یا ایمان کا اخلاص، ٹھیک ایمان، رسمی نہیں. میں بھی مسلمان ہوں، میرا نام بھی عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، اکرم اسلم مسلمانوں والا شناختی کارڈ نکال کر دیکھو جی، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں مسلمان ہوں. جیسے شناختی کارڈ پر نام لکھ لینا یا اپنا نام مسلمانوں کا رکھ لینا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے. حقیقی ایمان جو اللہ کو مطلوب مقصود، وہ ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اس پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی انکار کرے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں اور رسولوں کا اور آخرت کا. وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور گمراہ ہو گیا بہت ہی دور کا گمراہ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کافر پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں اور زیادہ کفر کیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں اللہ کو ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں اللہ کو ان کو رہنمائی کرے سیدھے راستے کی. اس سے یا تو منافق مراد ہیں جو فائدہ حاصل ہونے پر ایمان میں اور تکلیف آنے پر کفر میں چلے جاتے ہیں، اور یہ زندگی بھر ان کا یہی طرز زندگی رہتا ہے، کبھی ایمان میں، کبھی کفر میں، کبھی ایمان میں، کبھی کفر میں. جس طرف فائدہ نظر آئے اسی طرف انہوں نے پاؤں رکھ لیا. اور اثر حاضر کے نام نہاد کے مسلمان بھی ایسے، کبھی اسلام کبھی کفر، کبھی اسلام، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے اس وقت مسلمان ہیں. تو باقی جو بے دینی والا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تا کاروبار ہے، کھانا پینا ہے، تمام 1 to all طریقے کار غیر مسلموں والے، چاندے کے موقع مسلمانے والے. بچہ پیدا ہو گیا تو کان میں اذان کہو کیونکہ مسلمان ہے، جوان ہو گیا تو نکاح پڑھا لیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھا لو کیونکہ مسلمان ہیں. بس یہ 3 ٹائم مسلمانی کے، باقی پوری زندگی اپنی مرضی کی. باقی جو ہے کچھ یہودیوں کے طریقہ کار ہے، کچھ عیسائیوں کے، کچھ ہندوؤں کے، کچھ فلاں کے، کچھ فلاں کے، باقی گور کے دگا زندگی ایسی نہیں ہے. صحیح ایمان ایک تو معنی یہ. دوسرا کہ
اس مراد یہودی ہے. وہ کبھی ایمان کبھی کفر کیسے تھا؟ ان الذین آمنوا، بے شک لوگ جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کافر، پھر انہوں نے کفر کیا بعبادت العجل، بچڑے کی عبادت کر کے، ثم آمن، پھر ایمان لائے توبہ کر کے، بچڑے کی عبادت سے توبہ کر کے پھر ایمان لائے، ثم کافر، پھر کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گئے کفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر کے. ایسے لوگ جو ہیں لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ لیغفر لهم، کہ ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی. بشر المنافقین بان لهم عذاب الیم، اطلاع دے دیجیے منافقوں کو بے شک نکلی عذاب دردناک. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کون منافق؟ وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنے دوست، بے دین اور کافروں کو اپنے دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، مسلمان کی ہے، ان سے تو یہودی اچھے ہیں، ان سے تو فلاں اچھے ہیں. مسلمان ہر عیب اور نقص والی چیز انہوں نے مسلمانوں پر ڈال دی. ایدا کیوں کہتے ہیں مسلمان جو ہے تو کئی یہ پاکستان، ماشاءاللہ یہ پاکستان ہے جی، پاکستان سے کوئی انہوں نے ہر غلط کام جو پاکستان کی طرف یا مسلمانوں کی طرف منسوخ کرنا ہے. تو کون ہے بھائی؟ اگر پاکستان اتنا ہی برا ہے تو پاکستان چھوڑ کے پھر انڈیا چلا جائے، پھر پاکستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ کوئی دو نمبری کام کر کے پاکستان چیویں چل رہی ہے. یہ پاکستان جو ہے گویا کہ خود بدنام. کوئی دوسرا اپنے ملکوں کو ایسے کہے گا؟ کوئی انڈیا والا کہے گا کہ دو نمبری کر کے انڈیا جو ہے؟ کوئی اور گیا ملک ہے وہ اپنے ملک کی عزت احترام کرتا ہے، اپنے مذہب کی عزت احترام کرے گا. ہندو کبھی نہیں کرے گا، ہندو جو ہے نا پھر ایویں کر دے، کبھی نہیں کہے گا. لیکن مسلمان جو ہے نا، کوئی چوری کرے، ٹھگی کرے، دو نمبری کرے، فلاں کرے، مسلمان جو ہے اگے ہاتھ کے پاکستانی جو ہے اتنی، یعنی اپنے ملک سے اپنے وطن سے اتنی ان کو نا ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہوتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے جس کے اندر ہم بھی کبھی ایسے زبان سے نکال دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط لوگ کام کرتے تو ہمارا مذہب اس کا حکم دیتا ہے یا ہمارا ملک اس کا حکم دیتا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست علاوہ مومنوں کے، مومنوں سے ان کی کوئی ہمدردیاں نہیں. یبتغون عندهم العزہ، کیا یہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ یہود و نصارہ کافروں سے جو تعلق جوڑ کر عزت چاہتی ہیں. فإن العزت للہ جمیعا، اللہ کے لیے عزت تمام کے تمام، عزت کا سرچشمہ اللہ. اور عزت وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نا، اللہ کے ساتھ ربط قائم کی ہوئی ہے، اللہ ان کو عزت دیتا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، تحقیق اتار دیا تھا تم پر کتاب کے اندر، اس نے اتارا ہے تم پر کتاب کے اندر. کیا بات؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے متعلق تو یکفر بها، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یستحد بها، اس کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک مشغول ہو جائے کسی اور بات میں. انکم اذا مثلهم، بے شک اس وقت تم انہی کی طرح ہو گئے. اگر ایسی مجلس میں تم بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ کے احکام کا، قوانین کا، حدود کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس کے اندر تم بھی گنگے بن کر بیٹھے رہو تو تم انہی جیسے ہو گئے. یا تو اپنی زبان کو استعمال کرو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. کوئی بھی نہیں ہے تو کب تک دل سے تو برا سمجھو، نہ کہ خوش ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ساتھ تم بھی مرچ مسالہ لگا کر اس کو بیان کرنے کی کوشش کرو. تحقیق اتارا تھا اس نے تم پر کتاب کے اندر یہ بات، یہ کتاب کے اندر لکھ دی تھی، اتار دی تھی کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستحض بها، کہ اگر تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے
اور اس کا استہزاء مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ جب تک کسی اور باتوں میں مشغول نہیں ہو جاتے. اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جاؤ. ہاں جب وہ ایسے لچر قسم کی باتیں اپنی چھوڑ دیں، غلط باتیں چھوڑ دیں، تو پھر ان کے مجلس میں آ جاؤ. انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت انہی کی مثل ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم کے اندر تمامی کو. سورۃ الانعام کے آیت نمبر 68 کے اندر بھی فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی جب آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ ہماری آیات کے اندر مشغول ہیں، اس کا قرید کر رہے ہیں، طرح طرح کے تان کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ہاں حتیٰ کہ جب تک دوسری باتیں مشغول نہیں ہو جاتے. تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر، حدیث میں ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 126، کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر جا کر نہ بیٹھے جس میں شراب ہے. ایسے دسترخوان پر جا کر ایسی دعوت میں نہ جائے جس کا شراب وغیرہ چلتی ہے. اگر جائے گا تو وہ کہے کہ دوسرے پیتے تو پیتے، میں تو نہیں پیوں گا، میں تو فلاں حلال چیز کھاؤں گا. ان کی مجلس کو تو رونق بخش دی نا. تو بار کس کو جا کر بتلایا گیا کہ میں نے حرام نہیں کھایا؟ لوگ تو یہ سمجھے کہ وہ تمام کا تمام کھانا پینا ایسا تھا. اس لیے ایسی مجلس کے اندر جس پر تیری ذات پر، تیرے دین پر کسی قسم کا تان اور اعتراض آتا ہے، اس مجلس میں بھی نہ جاؤ. ایسی مجلسوں میں مت جائیں الا یہ کہ آپ کے اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ آپ کو ان کا رد کر سکیں، یا زیادہ سے زیادہ وہاں نہیں کر سکتے تو آپ سنیں کہ میں خود اپنی کانوں سے سنوں کہ یہ شرکیہ کام، شرکیہ الفاظ، شرکیہ نظم، نعت نظم پڑھتی ہیں، تو پھر میں اس کا رد کروں گا. رد کرنے کے لیے آپ صرف ان کا یہ اندازہ لگانا تو یہ ایک الگ بات ہے. یا تو نقد آپ وہاں جا کر کریں، اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کام اس کا آپ کے یہ ذہن ہو تو میں دیکھوں تاکہ میں بیان کر سکوں کہ میں خود دیکھا یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، اس کا رد کرنے کے لیے. لیکن اگر جا کر کے مجلسوں کو دوبالا ہی کرنا ہے، ماتم ہو رہا ہے، میں دیکھنے کے لیے گیا ہوں، دیکھنے کے لیے دور سے دیکھ رہے، اندر مجلس میں کھڑے ہونا ہے. تو بھی گیا، فلاں بھی گیا، کرتے کرتے 20 ان کے ہوتے ہیں، 50 دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی مجلس گرم ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی جو شرک و بدعات والی مجالس ہیں ان کے آد و آد ان کے اپنے ہوتے ہیں، باقی تمام تماشائی ہوتے ہیں، ان کا جو بہترین ایک ان کی مجلس بن جاتی ہے. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کرتے تمہارا، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں کوئی فتح پہنچے اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکم معکم، کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہمارا بھی حصہ کرو، ہم تمہارے ساتھ تھے. وإن کان للکافرین نصیب، اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کہتے کیا ہم نے غلبہ نہیں پا لیا تھا تم پر، پھر ہم نے روکا تم سے مومنوں کو. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلے کرے گا ان کے دن قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی بھی راستہ. یہ منافقوں کا کردار بیان کیا گیا ہے. اگر مسلمانوں کو کامیابی مل جائے تو ان سے اپنا مل کر اپنے حصے دار بن جاتے ہیں. جناب ہمارا بھی حصہ نکالو، پورا پورا تمہارے تعاون کیا، فلاں موقع پر بھی، فلاں موقع بھی ہم تمہارے ساتھ تھے. اگر کافروں کو غلبہ ہو جائے تو پھر اپنے احسان جتلاتے ہیں، یہ ہمارا ہی کمال ہے، ہم نے مسلمانوں میں جا کر بڑی بزدلی پیدا کر دی، فلاں کر دی، ان کے راستوں میں لا کر بتلائی، اس لیے تو تم کامیاب ہوئے تھے، اس لیے ہمارا حصہ بھی نکالو. انہوں نے اپنے مفاد کی طرف رہنا ہے، جس طرف سے بھی آئے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب پہ آتے ہیں نماز کے اندر بڑے سست، جیسے
جو قصاب جو بکری کو کھینچ کر لے جا رہا تھا نا ذبح کرنے کے لیے، اسی طرح کھینچے کھینچے بڑے مجبور ہو کر آتے ہیں. یراؤن الناس، اس حال میں کہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں دکھلاوا کرنے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت ہی کم. منافقوں کو اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے کبھی مسجد میں بھی آنا پڑتا تھا صرف دکھلانے کے لیے. اور دکھلانے کی تین نمازیں دن کے وقت ہوتی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب. ان تین نمازوں کے اندر تو پہلی صاحب میں آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں. تو فجر اور عشاء کو دیکھنے والے کم ہوتے ہیں، تو وہ بھی جان بچا کر سائڈ پر ہی ہوتے ہیں، آتے نہیں ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہوتا ہے نا، تو منافقوں پر فجر کی، صبح کی اور عشاء کی نماز بہت ہی بھاری ہے، کیونکہ انہوں نے آنا تھا دکھلانے کے لیے. اور ان دو نمازوں میں دیکھنے والے زیادہ نہیں ہوتے. تو جن میں نمازوں میں دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو وہ بھی ہمیں باواں چڑھائیاں ہوں، تو تسبیح ہاتھ ہی پھڑی ہوتی ایک، تو تسبیح ہمیں من کے سٹ دے آ رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کھڑے ہوتے نماز کی طرف بڑے سست. آپ منافق آدمی بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے. جب دیکھا نا کہ سورج اندر باہر ہے، جلدی سوچتے کہ 2 ٹھونگے لگا لے گا، کبے کی طرح 2-4 ٹھونگے لگاتا ہے. جیسے صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی حدیث میں 622. تو یہ منافق کا ہے، بیٹھے رہنا، گپے لگاتے رہنا. کئی طالب علموں کو بھی ایسی، ان کو منافق تو نہیں میں کہتے، لیکن منافقوں والی ایک انہوں نے طریقہ عادت ڈالی ہوتی ہے. بیٹھے رہنے 5 منٹ پہ بھی، ہلے پورے 5 منٹ پہ نہیں، ٹھیک ہے، فلاں گپ شروع کی، فلاں 2 منٹ رہ گئے، ہاں 2 منٹ پہ ٹھیک ہے. جب دیکھا سوئی پر سوئی چڑھی، وہ ٹائم ہو گیا، اچھا اتنی جلدی ہو گیا، چلو بھاگے آئے. لنگڑا لولا وضو کیا، کہیں سے خشک کہیں سے تارا، تو کئی بغیر وضو تو یہاں کے وہ بس صبح ایک وضو کر لیں 5 نمازوں نے چل دیا. وہ امام ابو حنیفہ تو بھی اگے وج جاتے رحم اللہ، وہ تو عشاء کی نماز صبح پڑھتے تھے نا، یہ صبح دے 5 پڑھتے ہیں. پھر 1 رکعت رہ گئی کوئی پرواہ نہیں، 2 رہ گئی کوئی پرواہ نہیں، 3 رہ گئی کوئی پرواہ نہیں. تو ساریاں رہ گئی تو پھر کمرے سے آئی نا، کمرے جا کے پڑھ لی. یا تھوڑی جی شرم آئے گی، کوئی استاد کہہ نہ دے، فلانا کہہ دے، ایک آدھی رکعت رہی ہے، کوئی اس کمرے سے جماعت کرائی جا رہا ہے، کوئی اوتھے پڑھی جا رہا ہے، کوئی اوتھے. تب صبح میں نے دیکھا جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ 2.5 منٹ ہے، تو 5-6 وضو کیتے جا رہے ہیں. کب سے صبح کی اذان ہوئی ہے، صرف 2 یا 2.5 منٹ باقی ہے، تو وضو کر رہے، تو نہ سنتا کہ تو پڑھی ہوں گی. پتہ نہیں کیا سستی ان کی پڑی ہوئی ہے نماز، کیونکہ حیثیت نہیں ہے. تو یہ منافقانہ انداز ہے، بیٹھے بیٹھے سستی سے آتے ہیں. کاموں کو سالہ بڑے سست آتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں ذکر کرتے اللہ کا بہت ہی تھوڑا، کیونکہ ذکر تو مطلوب اور مقصود نہیں ان کا ہوتا، دکھلاوا ہی ہوتا ہے. مذبذبین بین ذالک، تردد میں ہوتے ہیں اس کے درمیان، بین ذالک اسلام اور کفر کے درمیان تردد میں ہوتے ہیں. لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدائی ملا نہ رسالے سن. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا. آپ نے منافقی کی مثال دی نا، کہ جیسے بکری ہو نا، جس پر بڑے شہوت کا غلبہ ہو، 2 ریوڑوں کے درمیان کبھی ادھر بین بین کرتی بھاگی جاتی، کبھی ادھر جاتی ہے. جس طرف اس کو کوئی نہ کوئی اس کو ملے، اس کا نا جذبات پورا کرنے والا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم کی 2784. یہ منافق ہوتا ہے، اپنے فوائد کے لیے مارا پھرتا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ ملے بس وہ اسی طرف جائے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو نہ بناؤ تم کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ اللہ کو اپنے اوپر دلیل واضح، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کی کو اپنے اوپر واضح دلیل قائم کرنا چاہتے ہو؟
کہ اللہ کا عذاب ہم پر آئے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسا کردار ادا کرنے والے منافق، ان کا انجام سنو. بے شک منافق فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے والی جگہ، نیچے والے کھڈے میں ہوں گے آگ کے. ولن تجد لهم نصیرا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار، ان کی کوئی مدد نہ کرے گا. جس طرح جنت کے درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس ہے، اس طرح جہنم کے بھی درجات ہیں. ایک اوپر والا، ایک سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، سب سے نیچے والا وہ منافقوں کا ہے. منافق جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان دینے والے ہوتے ہیں، واضح کافروں سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں. کیوں؟ مسلمان اس پر اعتماد کرتے ہیں، مسلمانوں کے راز معلوم کر کے جا کے دوسروں کو بتلاتے ہیں، تو ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، نقصان بہت دیتے ہیں. الا الذین تابوا، منافقوں کی نجات کے لیے 4 کام اگر کر لیں تو پھر اپنے نفاق سے بچ کر اپنے اس کیے ہوئے غلط کاموں سے، ان کے انجام سے بچ سکتے ہیں. الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، نفاق چھوڑ کر توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، آئندہ اپنے عمل بھی درست کر لیے، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، باللہ بدین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، نفاق والی عادت چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ہیں مومن. ہاں، یہ دوبارہ پھر ایمانداروں میں شامل ہو سکتے ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت ہی بڑا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو، اس پر صحیح ایمان لے آؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑی قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. اگر لوگ بغاوت اور سرکشی سے باز آ جائیں تو وہ عذاب تمہیں کیوں دے؟ اس کو عذاب دے کر کے خوشی نہیں ہے، وہ تو اپنے بندوں کو، وہ تو 99 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو کتنا بھی کیسا بھی ہو تو اس کو کوئی تکلیف میں دیکھے گی، برداشت کرے گی. تو لیکن جب بیٹا زیادہ بغاوت اور سرکشی کرے تو ماں پھر تھاپے نال کٹ دی ہے. وہی ماں جو بچے کو معمولی تکلیف، اس کو رونا برداشت نہیں دے، وہ ماں بھی جوتے لگاتی ہے اچھی طرح. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. لیکن جب بندہ بگڑتا ہی جائے، بغاوت کی تمام حدود کو پھانس جائے، پھر اللہ تعالیٰ لتریشن بھی بڑی سخت کرے گا، سزا بھی اس کی بڑی ہے. کوئی ایک دن کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی، نیک صالح بڑا بزرگ آدمی تھا، بازار میں بیٹھا ہوا تھا. ایک چودھری وہاں سے گزرا. چودھری کہنے لگا، بابا جی آپ یہاں بیٹھے ہیں بازار میں، تو اسی مسیطے بیٹھے تو بازار میں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا چودھری صاحب، میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. ہیں یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی، میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ صلح کرتا ہے، بندے نہیں کرتے. اللہ صلح کر رہا ہے، بندے نہیں کرتے. اچھا جی، چودھری صاحب چلے گئے. دوسرا تیسرا دن ہوا تو بابا جی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. چودھری صاحب وہاں سے گزرے. بابا جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاں جی میں جہاں بیٹھا ہوں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اب بندے صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، اب اللہ نہیں مانتا. کیا مطلب تھا؟ اب اللہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، میں معاف کرتا ہوں. ایک بار ہی کہتے ہو رب اغفر لی، 70 سال کے معاف کر دوں گا. ایک بار منہ ڈھیلا کر کے آنکھ گیلی کر دو، رب اغفر لی، سارے معاف کر دوں گا. اللہ معاف کرتا، اللہ صلح کرتا ہے، بندے نہیں کرتے. جب قبرستان میں چلے جاؤ گے پھر بندے کہیں گے یا اللہ مان جا معافی دے دے. اللہ کہے گا بس ٹائم ختم ہو گیا، اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس لیے ایک وقت ہے، امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے، نتیجے کا ایک وقت ہوتا ہے. ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ بیٹھے جو مرضی لکھیں، نہ نگران آپ کو ڈانٹ سکتا، نہ جو صحیح لکھو غلط لکھو، پرچہ جمع کرا دیا، تیرا ٹائم ختم ہے. اب فیصلہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک زندگی کی یہ سانس چل رہی ہے اس وقت تجھے اختیار ہے، اچھا کار، برا کار، جائز کار، ناجائز کار. جب ڈوری ٹوٹ جائے گی سانس کی، بس تیرے اختیار ختم ہے. اب فیصلہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا.
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کرنا برائی کو باتوں میں سے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور جاننے والا رہا ہے۔ کسی آدمی میں کوئی دینی یا دنیاوی عیب پایا جاتا ہو تو اسے دوسرے عام بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا، یا اس کے اندر الزام اور بہتان بھی آ سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی پر ظلم کر دیا گیا ہے تو مظلوم اپنے بچاؤ کے لیے، مظلوم اپنے بچاؤ کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کے سامنے جو اس کا حق دلوا سکے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد جا کر سکتا ہے جو اس کا حق دلوا سکے۔ جیسے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2401 آپ نے فرمایا کہ مطل الغنی یہ ظلم، غنی آدمی کا تاخیر کرنا، ٹال بول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو اب کوئی ایسا ظلم کرے تو دوسروں کا حق مانتا ہے کہ وہ اس کی عزت کو پامال کرے، اس کا گریبان پکڑ کر اس کو پکڑے، تمام کے سامنے اس کی توہین کر سکتا ہے کہ اس کا حق کیوں نہیں دیتا۔ اس طرح ابو داؤد کے حدیث نمبر 5153 میں واقعہ کہ ایک آدمی کا ہمسایہ بار بار اس کو تانگی کرتا، وہ بیچارہ روزانہ شکایت کر کے آتا، اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا۔ جب اتنے مجبور ہو گیا، آپ نے کہا کہ اچھا کئی بار کہنے سے نہیں سیدھا ہوتا، پھر ایسے کر اپنا سامان بار گلی میں نکال کر رکھ دے۔ اس نے گھر کا جو ٹوٹا پھوٹا سامان تھا سارا گلی میں بازار میں رکھا۔ ہاتھ پوچھنے والا یہ کہ کیا بات ہے بھائی، باہر کیا ہے؟ کیا ہمسایہ بڑا تنگ کرتا، میں جا رہا ہوں۔ ایک پوچھ، دو پوچھ، 10 15 20 آدمی جمع ہو گئے تو اس کے لان تان ہوئی، خبیثہ کوئی شرم کر، غریب آدمی کیوں تنگ کرتا ہے؟ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، جب سارے نے کہا تھے اب اس کو تھی بڑی ایک معاشرے کے اندر تمام اس کو اس کے خلاف ہو جائے تو منتیں کر کے خود اٹھا کر اس کا سامان اندر رکھ دیا۔ تو یعنی جو کسی اور ظلم کرے تو اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے یا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ اپنی آواز کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کو اس کے ظلم سے بچانا مقصود ہے، جس طرح کہ جرح تعدیل، راویوں کی جرح ہے وہ کرنی ہے، کسی نے رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے تو پوچھتا ہے کہ وہ فلاں کیسا ہے، یہ نہیں پوچھتا تو آپ کو اس کے عیب کا واضح پتہ ہے کہ 2 نمبری آدمی ہے، ٹھگی آدمی ہے، اس کو بتا دے اللہ بندے بچ کے اس کی خیر خواہی کر دے، تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ یہ کسی کو ظلم سے بچانا ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ ان تبدو خیر، اگر تم ظاہر کرو کوئی خیر اور نیکی کا کام، اور تخفو یا چھپاؤ، اور تعفو عن سوء، یہ درگزر کرو کسی بری چیز سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بھی تو ہمیشہ سے درگزر کرنے والا، قدرتوں والا ہے، وہ قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ تم معاف کب کرتے ہو؟ جب قدرت نہ ہو۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ بڑا تھا، چودھری تھا، کچھ کر نہیں سکتا، کہتے چلو پھر ساڈا بھی تو صبر ہی ہے، چلو درگزر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب قدرتیں رکھتا ہے ہر طرح کی، لیکن پھر بھی درگزر کرتا ہے، تو وہ اتنی قدرتوں رکھنے کے باوجود درگزر کرتا رہتا ہے۔ کب تک کرتا ہے؟ 70 سال سے پر درگزر کیا۔ ہماری زندگی کسی کی 20 سال، کسی کی 25 سال، تو 20-25 سال میں کتنے جرم کیا ہم نے؟ اگر ہر جرم کی سزا ملتی تو ہم باقی رہتے، اب تک ہمارا نام و نشان میں ختم ہو جاتا، لیکن اللہ درگزر کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ پر 25 سال تک درگزر کیا ہے تو کوئی بیچارہ تجھے کی کہہ دے تو ایک بار ہی درگزر کر دے۔ اللہ نے تو تجھ پر اتنا درگزر کیا تو تم بھی کسی پر کر دے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا، بڑی قدرتوں والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، منافقوں کے برے اعمال کے بعد اب اہل کتاب کے قبیح اعمال کا ذکر آخر سورت تک، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اہل کتاب کے گنونے جرم، قبیح حرکتیں، برے عقائد و نظریات، ان کا رد بیان کیا۔ وہ ان پر ظلم ہوا یا ظلم کیا انہوں نے؟ ان پر ظلم کیا گیا ہے؟ نہیں، اچھا ان پر ظلم یہ صرف 10 محرم کو ہی ہے، باقی پورا سال جو ظلم نہیں ہے، چاند دن ہی ہوتا ہے،
ظلم کرنے والے کون تھے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہر سال بعد نا وہ گلیوں کے اندر پیٹنا فلاں کرنا؟ بات اس کی بلبل کو بعد بتلا دی کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، تو وہ اپنی فریاد اس کے سامنے پیش کرے کہ جو اس کا ظلم کو دوسرے کے ظلم کو روک سکے، اس کا حق دلوا سکے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی ظلم کیا تو وہ گلیوں بازاروں کے اندر روتے پھرے اور واویلا کرتے پھرے۔ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ کس سے بدلہ کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ان تبدو خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کا، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، اور ارادہ کرتے ہیں کہ تفریق کر دیں، فرق ڈال دیں اللہ اس کے رسولوں میں، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، کیسے فرق؟ کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر، انکار کرتے ہیں بعض کا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کے درمیان ایک اور نیائی راستہ بنائیں، کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا نیائی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کفر کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر یہ ہے اللہ اس کے رسول دونوں کا انکار، اللہ کا بھی انکار رسولوں کا بھی انکار، ایک یہ کفر ہے۔ دوسرا اللہ کا اقرار لیکن رسولوں کا انکار، یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا اللہ کا اقرار بعض رسولوں کا اقرار بعض کا انکار، یہ بھی کفر ہے۔ تو ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، ارادہ کرتے اللہ اس کے رسولوں میں فرق کریں، کیسے؟ اللہ کو مانیں اور رسولوں کا انکار کریں، کلی رسولوں کا انکار یا بعض رسولوں کا انکار، دونوں کفر ہیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ایمان لائیں گے ہم بعض پر انکار کریں گے بعض۔ اس کے اندر ایک تو نبیوں کا، دوسرا نبیوں کی تعلیم کا بھی یہی ہے۔ کوئی کہے کہ ہم بعض نبیوں کی تعلیم کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اور پہلے نبیوں کے مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر۔ عیسائیوں نے کہا ہم پہلوں کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ بھی اسی میں گئے۔ تو بعض اپنے کو کل مسلمان کہلانے والے کہتے ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ بھی اسی میں کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایمان لائیں گے بعض پر انکار کریں گے بعض کا۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی کتاب پر، اور نبی پر ایمان نہیں، نبی کی حدیث کا انکار۔ اور بعض وہ بھی جو اللہ اس کے رسولوں کو باتوں میں سے کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو انکار، جس میں ان کو فائدہ نظر آیا ان کے اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقیدے نظریے کے مطابق اس کو مان لیا، اس کے خلاف ان کو چھوڑ دیا۔ تو بعض ہمارے ایک شیخ بتلایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ درس دیا کرتا، اس وقت اوپر سپیکر میں اعلان ہوتا تھا، اجازت ہوتی تھی، تو کہتے کہ ہمارے مخالف مولوی صاحب نے جا کر تھانے میں شکایت کر دی، یہ اختلافی مسئلے کرتا ہے، فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے۔ تو تھانے ایس ایچ او نے مجھے بلا لیا، میں بھی 2-3 اپنے جماعتی لے کر گیا، وہ بھی آ گئے، وہ کہنے لگے بھی ہاں جی حاضر صاحب ان کی شکایت ہے کہ یہ آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کا جی میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، یا حدیث ہے اس کا حوالہ دے کر حدیث پڑھتا اس کا ترجمہ، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، اگر کوئی کی ہے تو مجھے یہ حضرت صاحب بتلا دیں۔ انہوں نے سے پوچھا ہاں بھی مولوی صاحب انہوں نے کبھی کوئی بات کہی ہو جو بات یہ کہتے ہیں میں آیت پڑھتا ہوں ترجمہ؟ کہنے لگے ہاں پڑھتے تو ایتا نہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں جڑیاں سارے خلاف نے، یہ وہ ایتا پڑھتے جڑے سارے خلاف ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو میرا جماعتی تھا نا، انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او صاحب یہ قرآن پر نشان لگا دیں کہ جو ان کے آیتیں خلاف ہیں ہم وہ نہیں پڑھتے، یہ قرآن لے لیں جو آیتیں ان کے خلاف ہیں ہم پھر نہیں وہ چھوڑ دیا کریں گے۔ یہ شیخ عبدالغفار مدنی صاحب نے خود بیان کیا، عبدالغفار مدنی صاحب خود کہتے کہ میں درس دیا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ خود واقعہ ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ پڑھتے تو قرآن لیکن وہ آیتیں پڑھتے جو ہمارے خلاف ہیں۔
جو عملی طور پر سستی ہے تو ان کو کافر تو نہیں کہیں گے، وہ تو اس کے اندر نفاق ہے، فسق ہے، تو جو انکار کر دے، انکار جو کرنا وہ چاہیے تو بہت بڑا جرم ہے نا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہے کافر جو کہ پکے ٹھکے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوائی والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہیں تفریق کرتے کسی ایک میں بھی، سب رسولوں کو مانتے ہیں جس طرح ایک مسلمان تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، پہلے جتنے بھی انبیاء سب کو مانتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لے اللہ اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں ان قریب پورا پورا دے گا ان کو اجر ان کا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا رہا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ کہ اتاری جائے ان کے اوپر کتاب، لکھی لکھائی کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تحقیق سوال کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا۔ وقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہنے لگے دکھلا ہم کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر۔ یہودیوں کی خباثت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ماننا تو انہوں نے تھا نہیں، لیکن الٹے سیدھے اوٹ بٹانگ سوال اعتراض کرتے رہتے۔ ایک یہ بھی تھا ہم نہیں یہ کتاب مانتے، تب مانیں گے لکھی لکھائی کتاب یک بار کے آسمان سے نازل ہو۔ زبانی آتی ہے جی مجھے فرشتہ بتلا کر گیا، ہمیں پتہ کیا پتا کہ فرشتہ بتلا کر گیا یا نہیں، لکھی لکھائی کاغذوں میں تختیوں میں ہمارے سامنے آسمان سے آئے تب ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تورات تختیوں میں لکھی لکھائی موسیٰ علیہ السلام لائے تو اس کو مان لیا تھا انہوں نے؟ سوئے بدرا، بہانہ بسیار، برے لوگوں کے بہانے بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا کوئی نہ کوئی ٹوچن جوڑ دینا ہوتا۔ تو انہوں نے تم سے تو یہ سوال کرتے نا، ان سے بڑوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا سوال کر دیا تھا جب وہ تختیوں میں لکھی تورات لے کر آئے، کہنے لگے فقالوا ارنا اللہ جہرتن، پتہ نہیں طور پہاڑ پر 40 دن بیٹھے بیٹھے خود لکھ کر لائے ہیں، ہم ایسے نہیں مانتے اللہ کو ہم ظاہری طور پر دیکھیں۔ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، جب اتنی بے ادبی و گستاخی والا انداز اختیار کر لیا تو پکڑ لیا ان کو سخت آواز ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ایسے پھر ظالموں کا یہی پھر ان کا نتیجہ ہے، ان کا حشر ہوتا ہے کہ سخت آواز ان کو پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو، اتخذوا کا دوسرا مفعول محذوف، اتخذوا العجل الہا، بنا لیا انہوں نے بچڑے کو الہ، من بعد ما جاءتهم البينات، بینہ دلیلیں آنے کے بعد، فعفونا عن ذلك، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اتنا بڑا ان کا جرم وہ بھی معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل بالکل واضح۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، لیکن اتنی حد حرام قوم تھی کہ واضح دلیلیں موسیٰ علیہ السلام کے دے کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، پھر ہم نے جبرن بنایا، اٹھایا ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ، بمیثاقہم، ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے کہ مانو، اب مانتے یا نہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کہا ہم نے ان کو کہنے سے مراد، ہم نے کہا سے مراد نبی کی زبانی، اللہ نے خود تو نہیں نا قوم کو کہا تھا، نبی کی زبانی کہا، تو کیسے کہیں گے بات؟ وَقُلْنَا بِلِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَهُمْ، ہم نے کہا ان کو ان کی نبی کی زبانی، ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے، ادخلوا الباب، ادخلوا باب القریہ، بستی کا جو دروازہ اس میں داخل ہو جو سجدہ جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ نہ زیادتی کرنا ہفتے کے دن۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تھا ہم نے ان سے بڑا پختہ وعدہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، فَبِمَا کے اندر ما زائدہ، پس ان کے توڑنے کی وجہ سے اپنے پختہ کیے ہوئے وعدوں کو،
پختہ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وہ کفر بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وہ قتل الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو حق قتل کرنے کی وجہ سے، وہ قولہم قلوبنا غلف، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں لپیٹے ہوئے، تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ان کے تمام جرموں کی وجہ سے جزاء کی محذوف لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، یا فعلنا بہم ما فعلنا، پھر ان کے ساتھ کیا ہم نے جو کچھ بھی کیا۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، نہ دل پردے میں نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر موریں جڑ دی ہے۔ ہدایت جائے کہاں سے؟ ہدایت کے راستے تو انہوں نے سارے خود مسدود کر دیے۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ موریں جڑ دی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ الا قلیلا، الا ایمانا قلیلا، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یا الا افرادا قلیلا، تھوڑے افراد ایمان لاتے ہیں، 100,000 میں سے اکا دکا ایمان لانے والے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، چھپے لپٹے ہوئے ہیں، یہ تیری باتوں کے ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل نہ اتنے محفوظ ہیں کہ تیری یہ دعوت کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، یا ہدایت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں جو ہماری کتابوں اور ہمارے مولویوں نے بتلائی ہے، تو تمہاری یہ اس طرح کی ہدایتوں آنے کی گنجائش نہیں ہمارے دل میں۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دل، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے دل پردے میں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پردے میں کر دو، ایسا پردہ سیل کر دو کہ ان کے اندر ہدایت آئے گی بھی نہیں۔ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اب ان کے یہودیوں کے تمام کرتوت اور ان کے عقائد و نظریات اور ان کے اعمال کو سنتے ہو۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کا انکار کرنا، کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، خود موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا کہنا حضرت مریم علیہ السلام کا بہت بڑا بہتان۔ یہودی حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے تھے نعوذ باللہ اس نے یہ غلط کارہ عورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ حلال کا بیٹا نہیں، نعوذ باللہ۔ جہاں تک یہودیوں نے کہہ دیا، تو جو یہودی عیسائیوں کے، عیسائی جس کو عیسائی کو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب انجیل کو مانتے ہیں، تو یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا تو دور کی بات، ان کو تو نعوذ باللہ حلال کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، ان کی والدہ پر الزام لگاتے تھے، ان کی کتاب کا انکار کرتے تھے۔ ان کے ساتھ یہودیاں، عیسائیوں اور یہودیوں کے پیار اور محبت کی پینگیں ڈالی ہوئی ہیں۔ مسلمان جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر، اللہ کے کلمہ کن سے اللہ نے پیدا کیا، ان کی والدہ طیبہ طاہرہ بالکل مطہرہ، وہ نبی تھے، ان پر نازل ہونے والی کتاب پر حق تھی، سب کچھ مانتے ہیں، ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی۔ کم از کم عیسائیوں کو تو چاہیے کہ جو ان کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پاک صاف قرار دیتی ہیں، ان کی والدہ کو طیبہ طاہرہ قرار دیتی ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب مانتے ہیں، ان کے ساتھ تو ان کے کوئی تعلقات ہونے چاہیے کہ نرم رویہ ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ دشمنی، جو نہ ان کے پیغمبر کو مانے، نہ ان کی کتاب کو مانے، ان پر الزام لگائیں، ان کے ساتھ بڑی عقیدتیں۔ یہودی عیسائی آج کل گٹھ جوڑ ہوا ہے، ایک بنے ہوئے۔ اسی چیز کو دیکھ کر بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، بڑے بڑے عیسائی پادری اور بڑے بڑے ان کے آدمی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تک وہ اس بغاوت اور سرکشی والے عقیدے میں رہے، جب انہوں نے غور و فکر کیا تنہائی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے۔ پچھلے دن ایک بہت بڑا ان کا پادری تھا، وہ مسلمان ہوا ہے۔ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اور ان کا مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ بھی کہنا، یہودیوں کی یہ کہنا، ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، یہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں۔
اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر دیا، اور اس بات پر پھر شرمندگی ندامت نہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اور ان کا کہنا بے شک ہم نے تو قتل کر دیا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ماں قاتلوہ ماں صلبوہ، حالانکہ نہ وہ اس کو قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا ہی سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو مشابہت ڈال دی گئی، وہ مشابہت کے اندر 605 کے اندر پڑے ہوئے۔ پہلی بات ایک یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، وہ تو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تھے، تو یہ قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ان کو قتل کیا؟ اس کے اہل علم نے 4 جواب دیے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ جو اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، عیسیٰ بن مریم جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس کو قتل کیا، وہ تو نہیں مانتے تھے، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ تھا تو کہتے تھے کہ جس کا یہ دعویٰ تھا ہم نے اس کو قتل کیا۔ دوسرا جواب، یہ بطور طنز کے یہ الفاظ کہے، یہودیوں نے یہ طنز کے، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، رسول جو بنا پھرتا تھا، جو رسول بنا پھرتا تھا نا ہم نے پھر قتل کر دیا نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا چودھری بنیا پھرتا سے لایا نا ٹھکانے پھر، تو یہ ایک طنز کے طور پر وہ کہتے تھے، یہ نہیں وہ اللہ کا رسول مانتے تھے، یہ بطور طنز کے یہ بات کہہ رہے تھے۔ کیوں پیچھے نپ دیتا ہی؟ تیسرا جواب کہ یہودیوں کے جرم کی قباحت بیان کرنے کے لیے یہ اللہ کی کلام ہے، اتنی بات ان کی تھی۔ وَقَالِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مریم، آگے رسول اللہ کے لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قباحت بیان کرنے کی کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کا رسول تھا۔ اتنے نامراد اور اتنے باغی قسم کے لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو بھی قتل کر دیا، اور تو اور اللہ کے رسول کا اتنا بھی ان کو شرم و حیا نہ آیا۔ یہ رسول اللہ کا لفظ یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کے جرم کی گنونا پن بیان کرنے اور قباحت بیان کرنے کے لیے۔ چوتھا جواب یہ بھی ہے کہ ابتدا کے اندر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے اور مریم علیہ السلام کو طیبہ طاہرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ جھولے کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کی، وہ الزام لگانے والے یہودی تھے نا، جو الزام لگانے والے تھے یہ بچہ کہاں سے ہو گیا، تیری شادی نہیں ہوئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے کا کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، پھر تمام مان گئے کہ واقعی 2 دن کا بچہ اس نے کلام کی ہے، یہ مان گئے تھے کہ مریم علیہ السلام بھی طیبہ طاہرہ ہیں اور یہ پیغمبر ہے۔ لیکن بعد کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے عقائد، ان کے شرکی عقائد کا رد کیا، ان کے کفری عقائد کا رد کیا، ان کے سودی نظام کا رد کیا، ان کی بہت ساری حلال کردہ چیزیں خود جو انہوں نے حلال بنائی تو ان کو حرام قرار دیا، پھر ان کے خلاف ہو گئے، یہ خلاف ہو گئے تو طرح طرح الزام، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا فلاں ایسا تھا، جیسے کہ یہودیوں کے الزام لگانے کی عادت ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو کہا کہ اللہ کے رسول یہودیوں کے چند مولوی آ رہے ہیں، ان سے پہلے میرے بارے میں پوچھنا، ابھی میں ان کے کرتوت دکھلاتا ہوں۔ خود پیچھے چھپ گئے، آئے، آپ نے پوچھا وہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہنے لگے کیا ہی بات ہے، بڑا عالم ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح، اس کا باپ ہی بڑا تھا، دادا بھی، وہ تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، کہنے توبہ 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 توبہ، وہ مسلمان ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے عبداللہ بن سلام پیچھے نکل کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان۔ کہنے لگے یہ بھی انتہائی پتہ نہیں بدتر ہے، اس کا باپ بھی، دادا بھی، خاندان بھی ہے، تو ہے ہی پتہ نہیں کہ عبداللہ بن سلام کے کیا اللہ رسول دیکھا، یہ ہے خصلت نکی، کیسے 1 منٹ کے اندر پینتڑا بدل لیا انہوں نے،
1 منٹ پہلے میرے بارے میں کیا کہتے تھے اور ابھی کیا کہتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے. آج بھی میں جب اہل حدیث نہیں نا ہوا تھا تو کہتے تھے ماشاءاللہ یہ منڈا بڑیا پڑھتا ہے، فلاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جب میں اہل حدیث ہو گیا کہنے لگے منڈا تو منگا ان ہو کی گیا ہے، اچھا بھلا تھا، سمجھدار تھا، ہم تو سمجھے کہ بڑا فلاں ہوگا، پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا، اصل میں گل گیا. وہ آدمی کہ جنہیں کبھی استنجا نہیں کیتا وہ بھی یہی گلاں کا ہے. ہمارے گاؤں کے اندر آدمی ہماری برادری کا نہیں تانگا چلاتا تھا اس وقت، رکشے نہیں ہوتے تھے، تو میں نالے سے بیٹھ کر اپنے گاؤں میں جانا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ اہل حدیث ہے، میرے بارے میں کئی باتیں کرتا گیا. سواریاں اور بھی بیٹھی تھی، وہ تمام دوسرا ٹبر تھا، میں اب اکیلا درمیان میں پھنسا ہوا تھا. تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ نا آخر میں اس نے یہ بات بھی کہہ دی، کہتا کہ میرے پاس اس وقت، اس دور کی بات ہے، میرا خیال ہے آج سے یہ 44 سال پہلے کی، 44-45 سال پہلے کی. کہتا کہ میرے پاس اس وقت تقریباً 40,000، اس نے غالباً کہا تھا 40,000 میرا بینک میں پیا ہے، اگر اے سنی ہو جائے تو سارا میں انہوں دے دوں گا. وہ سارے تانگے کے اندر جو 5 سواریاں تو سارے نے گواہ بنا کے تھا. حالانکہ نہ میرا اس کے ساتھ رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی برادری، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا اگر یہ سنی ہو جائے تو سارے میرے بینک دے پیسے اندے نالوا دیں گا. اب اندازہ کریں تو جب نہیں تھا، کوئی نماز پڑھتا نہیں پڑھے، بے دین کچھ بھی نہیں کرتا، چور ٹھگ گیا کوئی پرواہ نہیں، لیکن اہل حدیث ہو جائے ہوئے سڑ جائیں گے، جل جائیں گے، پتہ کیا کیا الزام. وما قاتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ وہ سولی پر چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن مشابہت ڈال دی گئی ان پر. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی اس میں، فی قتل ہی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے اندر جنہوں نے اختلاف کیا، لفی شک من، وہ بھی اس کے شک کے اندر، تردد کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہودیوں کو بھی اس میں شک. آگے بات بتاتے ہیں، معلوم بے من علم، ان کو اس کا بات کا کوئی علم نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کسی کو بھی علم نہیں. الا اتباع الظن، مگر وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، صرف اپنے ظن اور تخمینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں بتلاتا ہوں وما قتلوا یقینا، انہوں نے ان کو یقیناً بالکل قتل نہیں کر سکے. یقیناً مفعول مطلق، اس کا موصوف محذوف ہے، وما قتلوا قتلا یقینا، یقینی بات، پکی ٹھکی بات کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ہوا کیا؟ بر رفعہ اللہ الیک، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے ان کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑے غلبے اور بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے لیے اٹھانا یہ کون سا مشکل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت سے ثابت ہے، جسے امام ابن کثیر نے اور امام ابن جریر نے بیان کیا ہے، کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر گئے، کیونکہ یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے مذہب کے خلاف ایک نئے مذہب کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، نئی کتاب کا دعویٰ کیا، فلاں فلاں. تو اس لیے پہلے تو دھمکیاں سے طرح طرح کے کرتے رہے، پھر آخر کار اس بات کر کے اس کا وجود ختم کرو. ان کے کچھ جو ہے نوجوانوں نے گھیرا ڈالا ان کے مکان کا، جس مکان کے اندر تھا، تو پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کر دیں. چنانچہ جب گھراؤ کر کے اندر گئے تو آگے پھر 2 قسم کی روایات ہیں، دونوں ہی ابن عباس ایک تو ابن عباس سے اور ایک بعد میں دوسروں نے بیان کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس گھر میں، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھی میں تمہاری جگہ جان دینے کے لیے تیار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حواری کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی اور ان کو اٹھا لیا. انہوں نے اس آدمی کو پکڑ کر سولی دے دیا. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا جو امام بعض اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کی شکل نہیں بنی تھی، بدلی، بلکہ وہی جو اندر داخل ہونے والے تھے. بعض نے گھراؤ کیا تھا، کچھ آدمی اندر گئے
تو جو اندر گئے تھے انہی میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. انہوں نے اسے اپنے آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا. جب قتل کر دیا ہے تو جب باہر نکلے تو کہنے لگے وہ فلاں کدھر ہے. اب ایک آدمی انہی کا اس کی شکل تو بنا دی کہ اس کو تو قتل کیا تھا. اب ان کے اندر اختلاف ہو گیا. کوئی کہتے وہ آدمی ہمارا بھاگ گیا ہے, کوئی کہ نہیں بھاگ کر گیا, پھر کہتے ہم اس کو قتل کر دیا ہے. وہ اسی شش و پنج کے اندر پڑے رہے کہ ہمارا ایک آدمی نہیں ہے, کیا ہم نے جو جس کو قتل کیا ہے سولی پر لٹکایا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا ہمارا ہی آدمی ہے. وہ اسی بات کے اندر آپس کے اندر اختلاف میں رہے. ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ, اس کے اندر شک کے اندر رہے. ما لہم بہ من علم, اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. الا اتباع ظن, مگر ظن کی پیروی, صرف ایک شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. باقی نصارہ کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں اختلاف ہے. یہودیوں کا بھی اختلاف ہے کہ کیا ہم نے باقی ان کو سولی پر چڑھایا یا کسی اور کو. اور نصارہ کا بھی اس میں اختلاف ہے. نصارہ کے دو گروہ ہیں جو بڑے گروہ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ناسوت کو سولی دی گئی ہے, ناحوت کو نہیں دی گئی. ناسوت اور ناحوت یہ ان کی دو اصطلاحیں ہیں. ناسوت سے مراد جسم اور باڈی, اور لاہوت سے مراد ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا ہونے والی چیز تھی جس کو خدا کہتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ صرف ان کے ناسوت کو سولی پر چڑھایا گیا اور لاہوت جو اس کو سولی پر نہیں چڑھا سکے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ناسوت اور لاہوت دونوں کی سولی پر چڑھایا گیا. یہ عیسائیوں کے اندر بھی اختلاف. قرآن کی اس نص نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ماں قاتلوہ ماں صلبوہ, نہ انہوں قتل کر سکے نہ وہ سولی پر چڑھا سکے. اور آگے فرمایا وما قاتلوہ یقینا, یقینی طور پر انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. واضح نص. اور احادیث کے اندر بھی 9 صحابہ یہ حدیث بیان کرنے والے ہیں اور تواتر ہے. 9 صحابہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3448 اور مسلم کی حدیث نمبر 155 اس کے اندر بھی, اور باقی بھی کئی ایک حدیث کے اندر اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ دوبارہ قرب قیامت زمین پر آئیں گے, دمشق کے منارہ شرقیہ پر اتریں گے, صبح کی نماز کے وقت کی اقامت کے وقت آئیں گے. اس کے پھر وہ یہاں اسلامی نظام کو قائم کریں گے, خنزیر کو ختم کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, جزیہ ختم کریں گے, کیونکہ تمام باطل دیان ختم ہو جائیں گے. صرف اسلام ہوگا تو جزیہ خود بخود ختم ہو جائے گا. سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. وہ دجال کو قتل کریں گے, یاجوج ماجوج ان کی دعا سے ختم ہو جائیں گے. یہ تمام روایات تواتر کے حد تک ثابت ہیں. ان چیزوں کا ماننا امت مسلمہ کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے. امت مسلمہ کا یہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا, قرب قیامت دوبارہ آئیں گے, یہ تمام کام جو پیچھے آپ بیان کیے گئے یہ ہوں گے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّفَقَ صحاب الاخبار وتفسیر علی ان عیسیٰ رفع ببدنہ. تلخیص الحبیر کے اندر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تمام اخبار اور مفسرین, احادیث کو بیان کرنے والے, تفسیریں کرنے والوں کا تمام کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بدن سمیت اٹھا لیا گیا ہے. اور اس صفحہ یاد نہیں ہے, تلخیص الحبیر میں ہے. اور اس کے انکار سے قرآن و حدیث کا انکار لازم ہے. جو اس کا انکار کرے رفع عیسیٰ کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے, جس طرح کہ یہ آیات بالکل واضح ہیں. اور اسی طرح بخاری مسلم کی اور دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر آنے والی روایات جو تواتر کے حد تک ہیں ان کا بھی انکار کرنے والا ہے. اور ان کا انکار کرنے والا اس کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیز حکیما. کسی کے ذہن میں آئے تو ان کو زندہ کیسے اٹھا لیا؟ اللہ عزیز حکیم ہے, اس کے لیے یہ کون سا مشکل.
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ محذوف، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایک مگر ضرور ایمان لائے گا اس عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موت، اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے۔ قبل موت ہی ضمیر کا مرجع، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو ہی ضمیر سے مراد اہل کتاب ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ضرور ایمان لاتا ہے، خواہ یہودی ہے خواہ عیسائی ہے، موت سے پہلے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جس عقیدے پر پہلے تھے وہ باطل تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، نہ وہ اللہ کے جز ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، لیکن اس وقت ان کا یہ ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ موت کے وقت ایمان جو فائدہ نہیں ہے، وہ مان لیتے ہیں جس طرح کہ ہر ایک کی موت کو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اصل عقیدہ نظریہ کون تھا، حق پر کون تھے، لیکن اس وقت وہ اس کا ماننا قابل قبول نہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ہر ایک اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ دوسرا، موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گی۔ کیا معنی؟ نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایک مگر ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وفات ابھی آئی نہیں ہے، جب وفات آئے گی اس سے پہلے ہر یہودی ہر عیسائی ہر ایک ان کو نبی رسول مان لے گا۔ کیوں؟ جیسے کہ حدیث میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، باقی تمام شرک کو، کفر کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، تمام باطل مذاہب کو ختم کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، صرف اسلام ہوگا۔ تو جب اسلام ہوگا تو تمام کے تمام عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے کہ یہ واقعی پیغمبر اور رسول تھے، پہلے تھے لیکن اب دوبارہ آئے ہیں اور اب امتی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اور یہ قرآن کے نص ہے کہ تمام یہود و نصارہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں گے، لیکن آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک یہ وقت نہیں آیا کہ تمام یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں، یہ وقت ابھی آنا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور یہ پیشین گوئی ابھی پوری ہونی ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ٹائم ہو گیا، چلو آگے بات جو ہے اور بھی یہودیوں کے کئی بد اعمال جو ان کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رد بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔